इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नीयत की अहमियत। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि शहनशाह मदीना करारे कल्बो सीना साहिबे मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, यानी अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। नीयत अमल से बेहतर है। हजरत सैयदना सहल बिन सअद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमाने दिलकुशा है, नीयतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। कुर्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमान है, औलन नासी बी यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया स्वलातन, यानी बरोज़े क़यामत लोगों में मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। रहमतों की बरसात। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर दो जहां के ताजवर सुल्तान बहरो बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है, सल्लू अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम, यानी मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। 10 रहमतें। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम रसूल अकरम शहनशाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमाने मुश्कबार है, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलवातिन व हुत्तत अन्हु अशरु खतियातिन व रुफिअत लहु अशरु दरजातिन, यानी जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजेगा और उसके 10 गुनाह मुआफ किए जाएंगे और उसके 10 दरजे बुलंद किए जाएंगे। हुसूल इल्म की तरगीब। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, अल्लाह पाक के महबूब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने रहबर निशान है, उतलुबुल इल्म वलौ बिस्सीन, यानी इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। बेहतरीन शख्स। हजरत सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि शहनशाह मदीना करारे कल्बो सीना साहिबे मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, यानी तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया। इल्म हासिल करना फर्ज है। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुजूर पाक साहिबे लौलाक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, यानी इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। रिस्क का जामिन। हजरत सैयदना जियाद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमाने जीशान है, मन तलबल इल्म तकफ़्फ़लल्लाहु लहू बिरिज़्क़िही, यानी जो शख्स तलब इल्म में रहता है अल्लाह ताला उसके रिस्क का जामिन है। राहे खुदा अज़्ज़ वजल का मुसाफिर। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह पाक के महबूब जनाबे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है, मन खरज फी तलबिल इल्मी फहुव फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ, यानी जो शख्स तलब इल्म के लिए घर से निकला तो जब तक वापस ना हो अल्लाह पाक की राह में है। गुनाहों का कफ़ारा। हजरत सैयदना सख्बिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमाने मग़फ़िरत निशान है, मन तलबल इल्म कान कफ़्फ़ारतन लिमा मदा, यानी जो शख्स इल्म तलब करता है तो ये उसके गुज़िश्ता गुनाहों का कफ़ारा है। दीन की समझ। हजरत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह पाक के महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फिद्दीन, यानी अल्लाह पाक जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन की समझ अता फरमाता है। नजात का जरिया।
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صمت نجا، یعنی جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ رہنمائی کی فضیلت حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، یعنی جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی پر عمل کرنے والے کو۔ نیکی کی دعوت حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ دعا کی اہمیت حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء یرد البلاء، یعنی دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ دھوکہ دینے کا نقصان حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے من غش فلیس منا، یعنی جو دھوکہ دہی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ توبہ کی بنیاد حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الندم توبۃ، یعنی شرمندگی توبہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ نماز کی اہمیت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ روضہ اقدس کی حاضری حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، یعنی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ عذاب قبر حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عذاب القبر حق، یعنی قبر کا عذاب حق ہے۔ قید خانہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ مسکین کا حج حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ خوشخبری سناؤ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جناب رسول اللہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بشروا ولا تنفروا، یعنی خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ سلام کی اہمیت حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں السلام قبل الکلام، یعنی سلام گفتگو سے پہلے ہے۔ تکبر کا علاج حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں البادئ بالسلام بریء من الکبر، یعنی سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے دور ہو جاتا ہے۔ مسجد میں ہنسنے کا نقصان، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر، یعنی مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ حدیث نمبر 30 کہا کی مذمت، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکہکہۃ من الشیطان والتبسم من اللہ، یعنی کہا شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانا اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ مسواک کی فضیلت، ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، یعنی مسواک میں منہ کی پاکیزگی اور اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے۔ جماعت کی فضیلت، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفذ ب27 درجہ، یعنی با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ چغل خور کی مذمت، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطات، یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رزاق کا کرم، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، یعنی روزی بندے کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے اسے اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ حیا ایمان سے ہے، حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، یعنی حیا ایمان سے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ساقی القوم آخرهم شربا، یعنی قوم کو پانی پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ فتنہ باز کی مذمت، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظها، یعنی فتنہ سو رہا ہے اس کے جگانے والے پر اللہ پاک کی لعنت۔ اللہ پاک کے لیے محبت کرنا، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی سب سے بہتر عمل اللہ پاک کے لیے محبت کرنا اور اللہ پاک کے لیے دشمنی کرنا ہے۔ نماز قضا کرنے کا وبال، حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت طے کرے جود و سخاوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک صلاۃ متعمدا کتب اسمہ علی باب النار فی من یدخلها، یعنی جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہو۔